بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہر صحابی جنت میں ہے؟ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیا یہ اہل سنت کی منقول اور نقل کردہ احادیث کے مطابق یہ نعرہ درست نعرہ ہے یا پھر اللہ اور رسول کی مخالفت ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، اور یہ ہمیں بخاری سے، مسلم سے، باقی سیاہ ستہ کی کتابوں سے ہم نے یہ پیش کرنا ہے کہ دیکھیے آپ کا یہ نعرہ درست نہیں ہے، یہ صرف فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ فرقواریت نہیں ہے، بلکہ حقائق کا اعلان ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ حضرت عمار یاسر ایک بہت بڑے عظیم الشان رسول اللہ کے قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں اور ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، جن کے والد، جن کی والدہ اور جو خود جلیل القدر ترین اصحاب میں سے، السابقون میں سے۔ اور حضرت عمار یاسر کے حوالے سے اس لیے نبی کریم کی جو احادیث ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، دوسروں کے حوالے سے کم ہے ایسی احادیث کہ عمار یاسر ایسی شخصیت کا مالک ہے، اللہ کی جنت ان کو دیکھنے کی مشتاق۔ اس زمین پر عمار یاسر جیسا پیارا اور مقدس انسان بہت کم گزرے ہیں، بہت کم گزرے ہیں۔ حضرت عمار یاسر کے حوالے سے نبی کریم کا یہ فرمان ہے، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور حضرت عمرو ابن عاص سے مروی ہے، عمرو ابن عاص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل عمار وصالبہ فی النار، حضرت عمار کو شہید کرنے والا اور ان کے سامان کو لوٹنے والا وہ فی النار، آگ میں ہے۔ حدیث کہاں پر ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں، الآحاد والمسانی لابن العاصم، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 5661 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے المعجم الکبیر میں بھی 14430 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمار یاسر کو براہ راست اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والا کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا۔ معروف اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو کوئی آپ کو ایسا ٹائٹل نہیں نظر آئے گا جس کو مسلمان منافق کہتے ہیں، بلکہ کون تھا؟ ابو الغادیہ۔ ابو الغادیہ کون ہے؟ وہ جن کا شمار رسول اللہ کے اصحاب میں ہوتا ہے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے ایک ابو الغادیہ ہے، اور ان کا تذکرہ الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں موجود ہے، اور وہاں پر ابن عبد البر نے اس حوالے سے ان کی پوری سوانح عمری لکھی ہے کہ ان کا ایمان کا آغاز کہاں سے ہوا اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کیا رہے۔ وہ کہتے ہیں ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو غلام، وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے نبی کو درک کیا، نبی کو دیکھا، یعنی وَلَهُ سِمَاعٌ من النبی، لڑکپن ہی میں آپ سے حدیثیں انہوں نے سنی ابو الغادیہ نے۔ اب آگے دیکھیں، وہ قاتل عمار ابن یاسر، وہی یہ لکھتے ہیں امام ابن عبد البر، کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے عمار ابن یاسر کے۔ قاتل سے مراد یعنی براہ راست اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والا قاتل۔ وهو قاتل عمار بن یاسر وكان اذا استأذن على معاویہ وغیرہ یقول قاتل عمار بالباب، جب بھی ابو الغادیہ معاویہ کے دروازے پر آتا تو معاویہ کہتا کہ دیکھو عمار کا قاتل آ گیا ہے، وہ اجازت مانگتا اندر داخل ہونے کی، اور معاویہ کہتا عمار کا قاتل آیا ہے، اس کو اندر لے آؤ۔ یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو الغادیہ خود جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں
یہ خود ابو الغادیہ کہتے ہیں. میں نے مدینہ طیبہ میں حضرت عمار ابن یاسر کو سنا کہ وہ حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہہ رہے تھے. چونکہ وہ دور وہ تھا جو فتنے کا دور تھا اور سارے مسلمان مدینہ کے کھڑے ہو چکے تھے. ارد گرد کے مسلمان بھی مدینہ میں آ چکے تھے اور بغاوت شروع ہو چکی تھی حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف اور ان کے دور میں موجود ان مسائل اور مشکلات کے حوالے سے. لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار یاسر کو سنا کہ وہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو قتل کی دھمکی دی. میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے تم پر قدرت دی، طاقت دی، تو میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. پھر جب صفین کا موقع آیا تو میں نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ لوگوں پر حملے کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ عمار ابن یاسر ہے، دیکھ لو. میں نے دیکھا، پہچان لیا. میں نے موقع پا کر ان پر حملہ کیا، ان کے گھٹنے پر وار کیا، وہ گر پڑے اور اس کے بعد میں نے ان کو شہید کر دیا. یہ واقعہ سارا طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے نقل کیا ہے 3 جلد میں 197 صفحے میں. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا بالمشافہ، وہ کون ہے؟ صحابی. کیا ہے؟ قاتل. کیا وہ جنت جائے گا یا جہنم؟ یہ روایت کیا کہتی ہے؟ یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں حضرت عمار ابن یاسر صحابی نبی ہے، جلیل القدر ترین صحابی ہے، لیکن ہمارے یہ مولوی حضرات ایسے جلیل القدر صحابی کے قاتل کے بارے میں بھی نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کی توجیحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا. جو شخص خود اعتراف کر رہا ہو کہ ہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، جو شخص خود یہ اعتراف کر رہا ہو کہ میں نے وہاں پر حضرت عثمان کے آخری دور میں دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں جب بھی طاقت ملی میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور جس شخص کے بارے میں اصحاب نبی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عمار یاسر کا قاتل جہنم میں ہے، تو وہ جو قاتل ہے منافق تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ہندو تھا، بت پرست تھا یا مسلمان تھا؟ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر وہ جہنم میں کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی حکم عدولی کی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے ان اصولوں کو توڑا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے دیے ہوئے رستے سے انحراف کیا. جو بھی انحراف کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا ٹائٹل اس کو نہیں بچا سکتا، اس کا عمل اس کو بچا سکتا ہے، اس کا درست عقیدہ اس کو بچا سکتا ہے. عقیدہ درست ہو، عمل خراب ہو تو اس عمل کا ازالہ کہیں نہ کہیں توبہ کی صورت میں ہو سکتا ہے. عقیدہ بھی خراب ہو اور عمل بھی خراب ہو تو پھر انسان سیدھا جہنم جاتا ہے. تو کسی بے گناہ کا قتل قرآن کی نگاہ میں بھی جہنم کا باعث بنتا ہے، اور مؤمن کا قتل شدید ترین عذاب کا سبب بنتا ہے، اور صحابی رسول کا قتل ابد الآباد جہنم میں جلنے کا سبب بنتا ہے. صحابیت کا ٹائٹل اس کو نہیں بچا سکتا کہ آپ کہیں اس نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس لیے چونکہ اس نے دیکھا تھا اب اس کی نجات ہو گئی. بعض مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں، صحابہ اپنے عمل کی وجہ سے صحابی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے تھے. ارے بھائی، اگر دیکھنے کی وجہ سے تھے تو دیکھنا ان کی نجات کا سبب ہے. اگر دیکھنا ان کی نجات کا سبب ہے تو پھر یہ ساری احادیث کیا کہتی ہے؟ یہ سارے جہنمی ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث کہتی ہے. حدیث کس کی ہے؟ آپ کی ہے. حدیث کس کی ہے؟ انہی محدثین کی ہے جن کو آپ مانتے ہیں. تو اس لیے دوسروں پر الزام تراشی نہ کریں، دوسروں کی کردار کشی نہ کریں، دوسروں پر مختلف قسم کے کیچڑ نہ اچھالیں. تشیع اصحاب کا مخالف نہیں ہے، مکتب تشیع اصحاب کی مذمت نہیں کرتا. شیعہ اور مکتب تشیع قرآن پر بات کرتے ہیں اور حدیث پر بات کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں اور حدیث کو بیان کرتے ہیں. جو کچھ قرآن نے کہا اور جو کچھ حدیث نے کہا، وہی قرآن جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور وہی حدیث جس کو آپ مان رہے ہیں،
اسی حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اگر یہ حدیث نبی کی ہے اور یہ قرآن اللہ کا ہے تو پھر آپ کو بھی اسی کو ماننا پڑے گا، مولوی کو نہیں. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی مولوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لیں کہ ہم سے خطا کہاں پر ہو رہی ہے، اور کیا ہم اللہ اور رسول کے سامنے کھڑے تو نہیں ہو رہے اس طرح کی باتیں کر کے اور بے گناہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اور ایسے الزامات کے ذریعے سے جس سے معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو، اور ایسی چیزوں کو دین کی اساس قرار دے کر جس کو دین نے اپنی اساس نہیں بنایا. توحید اساس ہے، رسالت اساس ہے، قرآن اساس ہے، معاد کا عقیدہ اساس ہے. ان چیزوں کے بعد یہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں، صحابیت ہے، دیگر چیزیں، یہ اساس نہیں ہے. یہاں پر معیارات ہیں، ان معیارات کو دیکھیے اور اس کے مطابق عقیدہ اپنائیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.